الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، طلاق کے مسائل پر ہماری تفصیلی گفتگو تقریباً پچھلے کئی دروس میں چل رہی تھی۔ یہ آج کا درس نمبر 9، ابھی آخری کے مسائل اس پر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ طلاق مسنون، سنت کے مطابق جو طلاق دی جاتی ہے اس پر ہماری تفصیلی بات ہو چکی ہے، اور دوسری ہے طلاق بدعی، یعنی غیر مسنون طلاق، جس پر جو گفتگو ہماری ہوئی تھی اسی میں طلاق کے سلسلے میں جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا مشہور مسئلہ ہے 3 طلاقوں کا، اس پر بھی ہماری بات ہو چکی ہے۔ اسی طلاق ثلاثہ کے بعد پچھلے درس میں جو ہماری گفتگو ہوئی وہ تھا مسئلہ حلالہ کا۔ حلالہ جائز ہے یا نہیں ہے، حلالہ کی شرعی صورت کیا ہے اور غیر شرعی صورت کیا ہے، اس پر بھی بات ہماری ہو چکی ہے۔ طلاق کی 3 قسموں میں سے طلاق مسنون، طلاق بدعی، اور تیسری طلاق کی قسم ہے طلاق باطل طلاق، یعنی وہ طلاق جو طلاق ہی نہیں ہے، یا طلاق باطل اس کو کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 3-4 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ کوئی مرد نکاح سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ابھی نکاح ہی نہیں ہوا ہے، نکاح سے پہلے طلاق دیتا ہے، نہ نکاح ہوا ہے، نہ شادی ہوئی ہے، نہ ایجاب و قبول ہوا ہے، یعنی ابھی اس کی بیوی بنی ہی نہیں ہے، طلاق دے رہا ہے۔ تو یہ تو حماقت ہے نا، یہ غلطی بھی ہے، حماقت بھی ہے۔ تو ایسی طلاق طلاق باطل ہے۔ ایسی طلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں کہا ہے، فرمایا کہ لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ملکیت میں نہیں آئی ہے، وہ ہماری ابھی ہوئی ہی نہیں ہے، اٹھا کے ہم اس کو طلاق دے رہے ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ منگنی ہو چکی ہے، آپس میں بات چیت کر لیے ہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، اس میں کچھ باتیں پیدا ہوتی ہیں آپس میں، اور اس کو انکار کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کو یہ رشتہ نہیں چاہیے، رشتہ منظور نہیں ہے، تو بجائے رشتہ ایسے زبانی توڑ لینے کے کہ ہم کو نہیں چاہیے، یہ کہنے کہ اگر کوئی یہ دلہا یا دولہے والے طلاق بھجواتے ہیں کہ نہیں ہم کو منظور نہیں ہے، تو یہ طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے۔ لا طلاق قبل النکاح، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ نکاح سے پہلے کا طلاق دینا یہ طلاق نہیں ہے۔ اسی میں دوسرا مسئلہ ہے کہ نکاح تو ہو گیا ہے، لیکن نکاح کے بعد اب مرد کو یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ تو طلاق دے دے، زبردستی کی طلاق دلاتے ہیں۔ اب یہ زبردستی کون کرواتے ہیں؟ یا اس کے ماں باپ، یا اس کے بہن وغیرہ، بھائی وغیرہ، یا اس کے کوئی اور رشتہ دار، کہتے ہیں بھئی فلاں لڑکی سے تیری جو شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے، اس کو طلاق دے دے۔ یا کوئی اور اوپر سے کوئی اور پریشر پڑتا ہے، ڈنڈا لے کے لوگ آ جاتے ہیں کہ بھئی طلاق دے دو۔ تو اس قسم کی زبردستی کی طلاق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، بھول اور جبر کی حالت میں کیا ہوا کام معاف فرما دیا ہے،
یعنی جو کام آدمی غلطی سے کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جو کام بندہ بھول چک کر لیتا ہے، کوئی بھی کام، طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی کام، غلطی ہو گئی، معافی مانگ لیے، معاف ہو گیا، یا بھول چک سے وہ کام ہو گیا تو جو ہے اللہ معاف کرے گا. یعنی جو بھی حالت یعنی یاد دہانی پر کوئی جو کام کرنا تھا، اگر بھولے سے کوئی کام کر لیتا ہے تو وہ معاف ہے. ایسے ہی جبر سے، کسی کی زبردستی سے جو کام کروایا جاتا ہے وہ بھی جو ہے معاف ہے. یعنی وہ جو کام واقع نہیں ہوگا. اگر کوئی جو ہے ڈنڈا لے کے کہتا ہے کہ تیرے بیوی کو طلاق دے دے، اب دے دے، مجبوراً اگر وہ طلاق کے الفاظ استعمال کر بھی لیتا ہے کہ میں نے فلاں کو طلاق دے دیا، بیوی کو طلاق دے دیا، تو یہ جبر سے طلاق دلوائی کی طلاق جو واقع نہیں ہوتی ہے. اب وقتی طور پر جان بچانے کے لیے ڈنڈا سر پہ ہے، یا جو ہے جان کا خطرہ ہے، جان جانے کا خوف ہے، تو جان بچانے کے لیے وہ کام جس کی نیت نہیں ہے، جس کا ارادہ نہیں ہے، جس کا کوئی خیال نہیں ہے کہ بھئی بیوی کو طلاق دینا ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے وہ طلاق دے رہا ہے، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیوی عائشہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاثہ، یعنی 3 بندوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے، یعنی ان کا وہ گناہ جو ہے گناہ نہیں ہے. 3 بندے ایسے ہیں جن کا غلط کام بھی وہ غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. مثلا عن النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا آدمی حالت نیند میں اگر وہ بڑبڑاتا ہے، کوئی غلط بات بول دیتا ہے، تو وہ غلط بات اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ جاگ جائے. ایسی حالت نیند میں اتنی گہری نیند ہے کہ نہ اذان سنا ہے، نہ جماعت کی آواز سنا ہے، نہ تکبیرۃ تحریمہ سنا ہے، سویا ہوا ہے، تو نماز بھی معاف ہے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. بیدار ہونے کے بعد جو نماز چھوٹی ہوئی ہے اٹھ کر پڑھ لے. لیکن یہ جان بوجھ کر نہ کرے، اذان سن بھی رہا ہے، اوڑھ کے سو بھی رہا ہے، اور اذان کے الفاظ کان میں پڑھ بھی رہے ہیں، پھر بھی وہ جو ہے غفلت سے، یا جو ہے شیطانی وسوسوں سے، یا نفس کی خواہش سے، یا ایسے جو ہے لاپرواہی سے سو رہا ہے، تو وہ اذان سن کر سونے والا یہ گنہگار ہے. مدہوشی سے سونے والا جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے نماز تک بھی معاف ہے. ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرُ، چھوٹا بچہ کوئی غلطی کر لیتا ہے تو چھوٹے بچے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قلم اٹھا لیا ہے کہ چھوٹے بچے کا گناہ نہیں ہے جب تک کہ وہ بڑا اور بالغ نہ ہو جائے. ایسے ہی وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلْ أَوْ يُفِيقْ، اور تیسرا جو ہے پاگل، جنونی، جس کو جو ہے عقل نہیں ہے، جب تک پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہے یا پاگل کی حالت میں ہے تو اس سے جو ہے گناہ، اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا تو وہ معاف ہے. پاگل آدمی اپنی بیوی کو طلاق بھی دیتا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ طلاق پڑے گی نہیں ہے. ایسے حالت نیند میں اگر کوئی طلاق کے الفاظ بیوی کو کہتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی. تو یہ سب مسائل ہیں جن کو جاننا ضروری ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. چوتھا مسئلہ ہے، دل میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. آدمی دل میں ارادہ کیا ہوا ہے، زبان پر الفاظ ادا نہیں کیے ہیں، زبان سے اس نے کوئی لفظ نہیں کہا ہے، دل میں ارادہ ہے. کبھی کبھی انسان جو ہے ہوتا ہے کہ دل میں جو ہے بیوی کو پھر بڑا غصہ آتا ہے، دل کھولتا ہے، خون کھولتا ہے، غصے میں جو ہے وہ تلملاتا ہے، اور دماغ اس کا اتنا جو ہے اس کو دماغ خراب ہوتا ہے کہ جو ہے سوچتا ہے کہ جو ہے اب اس کو دے دینا چاہیے. سوچتا ہے، بس سوچ، دل کے خیالات، اس قسم کا اندر کا غصہ جس کو اس نے زبان سے ادا نہیں کیا ہے، زبان پر نہیں لایا ہے، تو طلاق نہیں ہے. دل میں سوچتا ہے اب جاؤں گا، جا کے جو ہے فوراً جو ہے فٹ اس کو جو ہے 3 گولی طلاق کی مار دوں گا. دل میں سوچتے ہوئے جا رہا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے جو گھر جا رہا ہے، یعنی مطلب دل میں خیال ہے طلاق دینے کا،
دل میں پکا ارادہ بھی ہے طلاق دینے کا، جاؤں گا جا کے اس کا شیطان کا کام کروں گا. اب دل میں گالی دے رہا ہے، دل میں کچھ بڑبڑا رہا ہے، دل میں کچھ بول رہا ہے، لیکن ذکر نہیں کیا کسی کو، اپنے آپ میں جو ہے وہ اندر سے اندر کھول رہا ہے. تو گھر گیا، گھر جا کے پھر جو ہے وہاں جاتے ہی جو ہے خاموش ہو گیا، زبان پر کچھ الفاظ ادا نہیں کیا ہے، تو وہ طلاق دل کا ارادہ طلاق کا وہ طلاق نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تکلم. اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ان کے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے. دل کا ارادہ مثلا جو ہے دل میں آدمی سوچتا ہے کہ میں جاؤں گا فلاں دکان میں جا کے فلاں دکان میں چوری کروں گا یا فلاں کو جا کے مار دوں گا، دل میں خیالات آتے ہیں. دل میں بڑے سے بڑا خیال بھی آتا ہے. صرف بیوی کو طلاق دینے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی گناہ، جا کے میں شراب پیوں گا یا فلاں کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تو خالی دل میں خیالات آنے سے اللہ رب العالمین اس پر گناہ نہیں لکھتے ہیں جب تک کہ وہ عمل نہ کرے، وہ کام نہ کر لے. وہ کام کر لیا جو دل میں اس کے ارادے ہیں تو پھر وہ کام واقع ہو جائے گا. او تکلم، یا عمل کر لے یا زبان سے بول دے کسی کو، زبان سے بول رہا فون پہ ابھی میں آ رہا ہوں، آگے تم کو طلاق دے دوں گا، زبان سے بول دیا، حالانکہ طلاق بھی دیا نہیں ہے لیکن زبان سے اظہار کر دیا ہے، تو پھر وہ مسئلہ جو ہے ٹیڑھا ہو جائے گا. تو جب تک آدمی گفتگو نہ کرے، زبان سے بولے نہیں یا عمل نہ کرے، تب تک جو ہے وہ کام اللہ رب العالمین لکھے گا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے. پانچواں مسئلہ ہے، آخری مسئلہ ہے کہ رشتہ ازدواج میں منسلک بیوی کو ہی طلاق دی جا سکتی ہے. یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں ہے اسی کو طلاق دے سکتا ہے، اسی کو طلاق دے سکتا ہے. غیر کی بیوی یا اس کی اپنی بیوی نہیں ہے، کسی اور عورت کو جو ہے کہتا ہے نہیں تجھے طلاق، حالانکہ وہ بیوی نہیں اس کی، کسی کی بیوی کو طلاق دینا یا جو ہے کسی عام عورت کو جو ہے یہ کہنا بھائی میں نے تجھے طلاق دے دیا ہے، تو طلاق اس عورت پر طلاق نہیں پڑے گی. کیوں نہیں پڑے گی؟ اس لیے کہ جو ہے یہ بولنے والا اس کا مالک نہیں ہے. جیسے نکاح سے پہلے کا مسئلہ ہے ویسے کسی اور کی بیوی کو طلاق دینا بھی جائز نہیں ہے. اب بھائی کی بیوی ہے، بڑا بھائی آ کے جو ہے روپ ڈالتا ہے اپنی بھوج پر کہ تو اگر میرے بھائی کی بات نہیں مانے گی تو یہ طلاق ہے، ڈرانے کے لیے، تو یہ واقع نہیں ہوتی ہے. جو شوہر ہے جس کے نکاح میں وہ عورت ہے وہی طلاق دے تو طلاق واقع ہوتی ہے. کسی اور کی بیوی پر طلاق دینا یہ نہ جائز ہے نہ یہ واقع ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں لا طلاق فی ما لا تملک، جس کے تم مالک نہیں ہو اس کو اگر طلاق دے رہے ہو تو اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی. تو یہ طلاق کے سلسلے میں طلاق باطل کے مسائل جو ہے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں. اب یہ موضوع یوں سمجھیے کہ بالکل قریب جو ہے ختم ہے. اس موضوع کو جو ہے بالکل ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. اس کے بعد کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو اگرچہ کہ اس سے متعلق ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے طلاق دینے کا اختیار دیا ہے، ویسے ہی عورت کو بھی جو ہے مرد کے نکاح سے نکلنے کا اختیار دیا ہے. عورت کو مرد کے نکاح سے نکلنے کا اختیار دیا ہے. اس کا نام ہے خلا. اس کا نام خلا ہے کہ عورت جو ہے عورت طلاق نہیں دے گی بلکہ عورت جو ہے خلا لے گی، اس سے نکلنے کا جو ہے مرد سے مطالبہ کرے گی. یہ ایک مسئلہ ہے جو اہم ہے عورتوں کے سلسلے میں، اور انشاءاللہ میں اس موضوع پر جو اگلے درس میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. اس کے بعد جو ہے 2-3 اور مسائل بھی ہیں جو اتنے اہم ہمارے آج کے معاشرے کے لیے نہیں ہیں. اگر آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں تو اس پر گفتگو کروں گا. جیسے کوئی کسی کو بیوی کو جو ہے کہتا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے، تو میری بہن جیسی ہے، تو یہ مسئلہ واقع ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، جس کو اسلام میں جو ہے زہار کہا گیا ہے. ایک مسئلہ ہے ایلا کا کہ آدمی
طلاق دینے کا تو ارادہ نہیں رکھتا، لیکن جو ہے بیوی کو 1 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، دور رہتا ہے اس سے. یہ سب بعض مسائل ہیں جو البتہ خلا کا مسئلہ جو ہے ضروری ہے. انشاءاللہ میں اگلے درس میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم کو اسلامی فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.